ذرا آپی آپ دوبارہ پوچھیں، کیا پوچھ رہی تھی؟ آج میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو قرآن سے دوں گا انشاءاللہ۔ دیان بھائی، ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں یا نبی پاک سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ ذرا آپی آپ کے سوال کا جواب میں قرآن سے آپ کو دوں گا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں ڈھونڈ لوں، کہاں پر گئی ہے آیت؟ یہ دیکھیں، یہ ذرا آپی سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے اور اس کی 60 نمبر آیت۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، مطلب حضور پاک سے، اپنے محبوب سے، کہ اے میرے محبوب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ نبی کے پاس کچھ بندے، کچھ لوگ آئے تھے اور پانی مانگنے کے لیے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ ذرا پہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ انہوں نے کس سے مانگا ہے؟ نبی سے مانگا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اب اگر نبی سے مانگنا ذرا آپی شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے کہ میں آپ کو توحید پڑھاتا ہوں اور آپ شرک کر رہے ہو، آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہو، اللہ سے پانی مانگو۔ نہیں، ذرا آپی آج کل کے جو مولوی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم تو نہیں رکھتے نا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی سے مانگنا یعنی مجھ سے مانگنا شرک ہے، نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ غصہ ہوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ غصے ہوئے کہ تم نے میرے نبی سے مانگا ہے، مجھ سے نہیں مانگا۔ اچھا اب آگے سنیں، پھر بس موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جب انہوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے۔ آپ نے عرض کی مولا اب میں کیا کروں، یہ مجھ سے پانی مانگ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ دیکھیں لکھا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ ڈنڈا مارو پتھر پر، ہم 12 چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، 12 چشمے نکلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ سے پانی لے کر دیا۔ انہوں نے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی لے کر دیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پانی دے سکتا ہے۔ اب آگے سنیں، 61 نمبر آیا تھا، یعنی 61 نمبر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اب اللہ پاک پھر فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کیا آپ کو یاد ہے؟ اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر لوگ نبی موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں سبزیاں لے دو، ہمیں ساگ لے دو، ہمیں پیاز لے دو، ہمیں مسر لے دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو سارا کچھ عطا کیا۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی سوال کرے وہ ساری سبزیاں دے سکتے ہیں، تو کیا ہمارا نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا؟ جو موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کا امام ہے، جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام مقتدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ بھائی ہماری ہمسائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، نبی سے مانگنا شرک ہے۔ ذرا آپی وہ ہمسائی پاگل ہے، وہ اس نے شاید قرآن نہیں پڑھا، ایسے ہی آپ کو بتاتی ہے۔ نہیں ذرا آپی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ اب میں نے جو آپ کو آیت سنائی تھی یہ تھی سورۃ بقرہ میں، اب آپ کو میں سورۃ نوح وہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 29ویں پارے میں ہے سورۃ نوح۔
یہ ہے زاراتی سورۃ النوح، یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، ٹھیک ہے، سنیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ اب میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ نا لوگ پھر حضرت نوح نبی کے پاس آئے تھے۔ پہلے کن کے پاس گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ دے دی تھی۔ تو اس دفعہ لوگ آئے ہیں نوح نبی کے پاس، حضرت نوح کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں ہمیں پانی چاہیے۔ تو نوح نبی نے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ دیکھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور رب سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، وہ بڑا معاف کرنے والی ذات ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے تمہیں پانی میں لے دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح نبی سے ان کی قوم نے پانی مانگا اور نوح نبی نے ان کو پانی عطا کیا۔ اب نوح نبی بھی ہمارے پیارے آقا کریم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو مقتدی پانی دے سکتا ہے عوام کے، ان کی قوم کے کہنے پر، کیا ہمارا نبی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا؟ نوح نبی سے پانی مانگا، نوح نبی نے دعا کی، بارش ہوئی، انہیں پانی ملا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، پتھر سے بانا چشمے نکلے۔ اب ہمارے پیارے نبی سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پانی چاہیے، تو ہمارے پیارے نبی نے دعا نہیں کی، ڈنڈا نہیں مارا، ہمارے پیارے نبی نے ایسے انگلیاں سامنے کی تو انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یار آپی یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ذرا آپی ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک اور بات بھی سنیں۔ ایک دفعہ نا ہمارے پیارے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جنگ کے دوران میری آنکھ میں تیر لگا اور یہ آنکھ کا یہ جو ڈیلا ہے نا، یہ جسے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیلا، وہ یہ باہر آ چکا ہے، تو یا رسول اللہ بہت درد ہو رہی ہے، یہ ٹھیک کر دیجئے۔ اب وہ نبی سے مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ٹھیک کر دیجئے، مجھے درد ہو رہی ہے، میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اگر اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی، یا رسول اللہ آپ ٹھیک کر دیجئے۔ تو حضور پاک نے کیا کیا، آپ نے وہ ڈیلا پکڑ کر اس کی جو جگہ تھی وہاں پر رکھ دیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ پھر مجھے ساری زندگی اس آنکھ میں درد نہیں ہوا۔ تو ذرا آپی انہوں نے نبی سے مانگا کہ میرا یہ آنکھ کا ڈیلا ٹھیک کر دیجئے، مانگا تو نبی نے ٹھیک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم نبی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ذرا آپی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اصل میں نبی ان کی سمجھ میں آیا نہیں۔ نبی کا ڈنڈا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، عرض کی مالک مجھے بھوک بہت لگی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے پوچھا پیارے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی مالک یہ ہے میرا ڈنڈا۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ آپ زمین میں لگاؤ، ابھی درخت بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھر زمین میں لگایا، درخت بن گیا، آپ نے پھل کھائے، پھر آپ اس درخت کی چھاؤں میں سو گئے۔ تو جب آپ اٹھے پھر عرض کی یا اللہ میں نے پھل بھی کھا لیے، میری نیند بھی پوری ہو گئی، اللہ اب وہ میرا ڈنڈا کہاں پر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ یہ درخت کو ہاتھ ڈالو، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا بن جائے گا۔ تو ذرا آپ لوگوں کی سمجھ میں تو نبی کا ڈنڈا نہیں آیا، نبی کیسے آئے گا؟ اچھا اب سنو، پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کا دربار آ گیا، جادوگروں نے گھما کے رسے ڈالی، سانپ بن گئے۔ عرض کی مالک اب میں کیا کروں؟ اللہ نے پوچھا پیارے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی مالک یہ ہے میرا ڈنڈا۔ فرمایا یہ آپ ڈنڈا پھینکو، ابھی اژدہا بن جائے گا۔ اژدہا بنا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو عرض کی مالک اب میرا ڈنڈا کہاں پر ہے؟ تو رب نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ آپ اژدہا کو ہاتھ ڈالو، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے۔ تو ذرا آپ لوگوں کی سمجھ میں تو نبی کا ڈنڈا نہیں آیا، نبی کیسے آئے گا؟ اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ پیچھے فرعون ہے، فرعون کی فوج ہے۔ عرض کی مالک اب میں کیا کروں؟ اللہ نے پوچھا پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
अर्ज की मालिक ये है मेरा डंडा। फरमाया आप ये पानी में डालो अभी पुल बन जाएगा। नबी मूसा ने वो डंडा डाला पानी में, पुल बन गया और आप भी वहाँ से गुजरे, आपके साथी भी वहाँ से गुजरे। तो आप फिर अर्ज करते हैं मौला आप यहाँ से तो फिरौन भी गुजरेगा। फरमाया कभी नहीं, ये आप पुल को हाथ डाले फिर डंडे का डंडा ही है। तो ज़रा आप ही लोगों की समझ में तो नबी का डंडा नहीं आया, नबी कैसे आएगा? अगर लोगों की समझ में नबी आया होता तो वो नबी से ज़रूर मदद मांगते। नबी अल्लाह के हुक्म से मदद कर सकते हैं और ये कुरान व हदीस से साबित है।